آخر کار اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا کیونکہ اس بختیار کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ عمار ایسا جرم کرنے والا ہے کہ بختیار چاہ کے بھی اس بار اپنے بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے بچا نہیں پائے گا۔ بختیار نے تو عمار کی شادی نشوہ سے اس لیے کی تھی کہ عمار کی پرسنالٹی میں بہتری آئے گی، جبکہ نشوہ بھی اب دل و جان سے یہی چاہتی تھی کہ وہ نہ صرف عمار کے ساتھ اس شادی کو چلائے بلکہ عمار کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش بھی کرے۔ لیکن یہاں پر نشوہ سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بجائے عمار کو اعتماد میں لینے کے اور اسے پہلے سمجھانے کے کہ میں چاہتی ہوں تم نشہ چھوڑ دو، اس کے لیے تمہیں ری ہیبلیٹیشن سینٹر سے کونسلنگ سیشنز لینا ہوں گے، عمار کو بہانے سے لے کے جاتی ہے اور سیدھا ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے سامنے گاڑی رکواتی ہے۔ تو عمار جب دیکھتا ہے کہ نشوہ مجھے ری ہیبلیٹیشن سینٹر لے کے آئی ہے تو اسے شدید غصہ آتا ہے کہ پہلے تو میرا باپ مجھے بیوقوف سمجھتا تھا اور اب نشوہ بھی مجھے ایب نارمل سمجھتی ہے۔ عمار کا دماغ تو جیسے آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹنے والا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عمار سے ایسا جرم سرزد ہو جاتا ہے غصے میں آ کے کہ جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو عمار کی شخصیت میں یہ بگاڑ صرف اور صرف اس کے باپ اور دادی کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ جس طرح سے بختیار اپنے بیٹے کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرتا آیا ہے، اس کا کمپیریزن دوسروں کے بچوں سے کرتا آیا ہے اور کبھی عمار کے ساتھ دوست بن کے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ دوسری طرف عمار ہے جو اپنے باپ کے ہر طنزیہ فکرے کو اور ظلم و ستم کو محض اس لیے برداشت کرتا آیا ہے کہ وہ بھی جانتا ہے فائنینشلی وہ فی الحال اپنے باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن باقی ساری باتیں برداشت ہو جاتی تھیں اب جب کہ اس کی شادی بھی اس کی پسند کے بغیر زبردستی نشوہ کے ساتھ کر دی جاتی ہے، اور نشوہ کو تو وہ بچپن سے ہی ناپسند کرتا ہے کیونکہ بچپن سے اس کا باپ اسے نشوہ کے طعنے دیتا آیا ہے کہ ایک طرف نشوہ ہے جو لڑکی ہے اور جس کا باپ بھی سر پہ موجود نہیں، اس کے باوجود پڑھائی میں اتنی کامیاب ہے، اور دوسری طرف میرا نکما نکٹھو بیٹا ہے جسے مہنگی سے مہنگی ٹیوشن رکھوا کے دینے کے باوجود رزلٹ صفر آتا ہے۔ اب جب عمار نشوہ سے شادی کر لیتا ہے اپنے باپ کے بلیک میل کرنے پہ کہ اگر تم نشوہ سے شادی نہیں کرو گے تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، پھر اس کے بعد جو تمہیں برانڈڈ کپڑے، جوتے اور عیاشی کی عادت پڑ چکی ہے، خود ہی سوچ لو کہ اس کا خرچہ کہاں سے پورا کرو گے۔ تو عمار مجبوری کے تحت نشوہ سے شادی کر تو لیتا ہے، جبکہ عمار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ اب تم نے اگر یہ شادی کی ہے تو اس کو نبھانے کی بھی پوری کوشش کرنا۔ عمار بھی سوچ لیتا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش تو ضرور کروں گا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ نشوہ اسے ایب نارمل سمجھتی ہے اور اس کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کروانا چاہتی ہے تو بس یہاں عمار کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب وہ نشوہ کو تو وہیں سڑک پہ چھوڑ کے گاڑی دوڑا کے آگے چل دیتا ہے، لیکن جب اسے آفس سے کال آتی ہے کہ اس کے باپ نے فوراً اسے آفس بلوایا ہے کیونکہ بختیار آفس میں پریشان بیٹھا ہے کہ ان کی کنسٹرکشن کس نے رکوائی ہے۔ اب جب عمار غصے میں آفس جاتا ہے تو وہاں بختیار کی وہی لان تان شروع ہو جاتی ہے اور عمار سے کہتا ہے کہ لوگوں کے بچوں کو دیکھا ہے کیسے اپنے باپ کا بازو بنتے ہیں، یہاں میں اکیلا پورا بزنس سنبھال رہا ہوں اور اب پتہ نہیں کہ ہماری کنسٹرکشن رکوانے والا کون ہے۔ اتنے میں بختیار کا خاص آدمی اسے آ کے بتاتا ہے کہ کنسٹرکشن رکوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا داماد اسد ہے۔ یہاں تو بختیار کے آسان خطا ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کنسٹرکشن کی آڑ میں 2 نمبر کام کر رہا تھا، خستہ میٹیریل لگا کے اسے A1 میٹیریل کے طور پہ بیچ رہا تھا۔ تو بختیار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اور تو کسی کی کبھی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ میری اس 2 نمبری کو پکڑ سکتے، کہیں اسد نے بنش کے ساتھ شادی اسی لیے تو نہیں کی کہ اسے پتا چل گیا ہو کہ کنسٹرکشن کی آڑ میں ہم 2 نمبر کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں پکڑنا چاہتا ہو۔ اب بختیار کی یہ باتیں عمار سن لیتا ہے تو عمار کہتا ہے کہ آپ مجھے نکما اور نکٹھو سمجھتے ہیں نا، اب آپ کا یہ مسئلہ میں ہینڈل کروں گا، لیکن میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ غصے میں وہاں سے نکلتا ہے اور کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچتا ہے، جبکہ بختیار جب دیکھتا ہے کہ عمار اس قدر شدید غصے میں گیا ہے تو اسے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کہیں عمار کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے، اسی لیے اپنے خاص بندے کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے۔ عمار جب کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچتا ہے تو اسد اپنی ٹیم کے ساتھ آلریڈی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ عمار اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میری باپ کی کنسٹرکشن کو رکوا سکو،
تو اسد کہتا ہے عمار تم اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہے، مجھے لگتا ہے کہ تم نے نشہ کر رکھا ہے اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی فی الحال آرام سے گھر جاؤ، یہ معاملہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ عمار کو تو شدید غصہ آتا ہے، پہلے اس کا باپ پھر نشوہ اور اب بینش کا شوہر اسد بھی اسے پاگل سمجھ رہا ہے، نشئی سمجھ رہا ہے۔ بس اسی غصے میں عمار پتہ نہیں گولی چلاتا ہے یا پھر اسد کو وہاں سے دھکا دیتا ہے، اور یوں عمار کا غصہ اپنی ہی بہن کے شوہر کی جان لے لیتا ہے۔ اتنے میں بختیار کے بندے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ عمار کے ہاتھوں اس کا اپنا بہنوئی ختم ہو چکا ہے تو فوراً بختیار کو کال کرتے ہیں اور ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ بختیار تو بکھلا جاتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ فوراً عمار کو وہاں سے غائب کرواؤ، لیکن اس کے بندے بتاتے ہیں کہ سر پولیس یہاں آلریڈی موجود تھی جو عمار کو اریسٹ کر کے تھانے لے گئی ہے۔ اب بختیار کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی عمار کو نہیں بچا سکتا۔ پریشانی کے عالم میں اپنی ماں کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اماں جی اچھی خبر نہیں ہے، میں گھر آ کے بتاتا ہوں، لیکن تب تک آپ حوصلہ جمع رکھیں کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ یہ خبر برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اب بختیار تو فون بند کر دیتا ہے، لیکن بختیار کی ماں برکت بیگم کو تو ہول اٹھنے لگتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ بختیار تو بڑے سے بڑے مسائل کو بھی ہنس کے برداشت کر لیتا ہے، یقیناً مسئلہ اتنا ہی بڑا ہے کہ بختیار سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب گھر آ کے بختیار جب ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی عمار کو میں اب کس طرح سے بچا پاؤں گا، کیونکہ دوسری طرف میری بیٹی بینش ہے جس کا گھر اجڑ گیا ہے اور گھر اجاڑنے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا بھائی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آگے آگ ہے اور پیچھے کھائی، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اپنے بیٹے عمار کو پھانسی سے تو شاید میں بچا لوں لیکن عمر قید سے نہیں بچا پاؤں گا۔ اب بختیار بیگم اس کا سارا ملبہ بھی نشوہ پہ ڈالنے والی ہے کہ یہ لڑکی ہے ہی منحوس، کاش کہ ہم نے اس کی شادی عمار سے نہ کی ہوتی، دیکھو جیسے ہی عمار کی زندگی میں آئی ہے عمار کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ابھی بھی اماں جی اور بختیار کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نشوہ اور بسمہ دونوں مظلوم تھی اور دونوں کی خاموش آہیں بد دعائیں ان لوگوں کی زندگی اجاڑ رہی ہیں، لیکن یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی جب بینش کو پتہ چلے گا کہ اس کے بھائی نے اس کے شوہر کا مرڈر کر دیا ہے تو وہ ان لوگوں سے رابطہ بالکل ختم کر دے گی اور اپنے بھائی کو معاف کرنے سے بھی صاف انکار کر دے گی۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ بینش پہ بھی اس کے سسرال میں وہی ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے جو آج تک یہ لوگ نشوہ اور بسمہ پہ ڈھاتے آئے تھے۔ جب بختیار اور اس کی ماں کو یہ سب پتہ چلے گا تب جا کے شاید احساس ہو یا بینش خود ہی ان لوگوں کو احساس دلائے کہ یہ آپ دونوں کے گناہ تھے، آپ دونوں کے ظلم و ستم تھے جو آپ نشوہ اور بسمہ پر کرتے آئے تھے، آج آپ دونوں کے گناہوں کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ لوگ بسمہ چاچی اور نشوہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو شاید اللہ کو ہمارے اوپر بھی رحم آ جائے۔ تو ناظرین آگے سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ لیکن ایموشنل ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بینش کبھی عمار کو معاف کر پائے گی، اور اگر عمار جیل سے باہر آتا ہے یا نہیں بھی آتا کیا وہ نشوہ کو طلاق دے دے گا جس کے بعد نشوہ اور برہان شادی کر کے ایک خوشحال زندگی بسر کر سکیں؟ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا عمار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا، یا پھر عمار کی جگہ اس بختیار اور اس کی ماں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عمار کی شخصیت کو برباد کرنے والے بھی تو یہی دو لوگ ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔